اگر کوئی یہ چاہے کہ بے روزگار ہے تو روزی مل جائے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، اگر وہ کوئی یہ چاہے کہ لوگوں کی زبان بندی ہو، دشمنوں کی زبان بند ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے اس کے فرما بردار بنے، اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہر مجلس میں میں کچھ نہ کچھ تحفہ بھی دوں گا، جو بالکل سٹارٹنگ پیریڈ میں انشاءاللہ۔ ہم نے سال بھر گزارا ہے، آخری سال کا جو دن ہوتا ہے، یعنی آج کا جو دن تھا، کیونکہ چاند کے بارے میں کنفیوژن تھا کہ آج ہوگا یا کل ہوگا، تو کل ذہن سے نکل گیا، لیکن پھر بھی علماء کا کہنا ہے کہ ایک نماز ہے، اسے آخری دن میں پڑھنا چاہیے، اگر نہ پڑھا ہو تو قضا کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز ہے، پوری سال بھر کا انشورنس ہو جاتا ہے۔ جو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، اب میں اس انسان کو سال بھر بہکا ہی نہیں پاؤں گا۔ شیطان کے شر سے بچنا ہو، شیطان کے وسواس سے بچنا ہو، کیونکہ وسواس سے شیطان ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی سوچ لیتے ہیں کسی کے بارے میں اور غلط رائے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں سال کے آخری دن کی، چونکہ قضا ہو چکی ہے، قضا قربت نہیں رہتا، نہ سنت نہ واجب، قربت کی نیت سے پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 1 علم، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ 2 رکعت نماز، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ شیطان کے وسواس سے آدمی بچ جائے تو گھر میں جھگڑے ختم ہو جائے۔ آدھے سے زیادہ جھگڑے شیطان کے وسواس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو شیطان کے وسواس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نماز میں کاہلی آتی ہے تو شیطان کے وسواس سے ہوتی ہے۔ تو یہ تھا، انشاءاللہ مجھے امید ہے جیسے آپ گھر جائیں گے اس کو پڑھ کے سوئیے گا، کل تک کا انتظار مت کیجیے، پتہ نہیں کل کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے تو محمد والا۔ مسجد کی مجلسوں کا سلسلہ انشاءاللہ کل ظہرین کے بعد سے شروع ہو جائے گا۔ آج میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا تھا مسجد میں، میری بابو نے کہا کہ یہاں مجلس میں اس کو بیان کر دیجیے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم میں کون ایسا ہے جو جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی تسبیح نہ پڑھتا؟ جناب سیدہ کی تسبیح سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک مظلوم ہستی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جن کی تسبیح کوئی نہیں پڑھتا، کیونکہ بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت مختصر سی تسبیح ہے مولا کائنات، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے اس کے فرما بردار بنے، یہ گلوبل کرائسس ہے، پوری دنیا میں والدین نالا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ہندوستان یا پاکستان کی بات نہیں، ہر جگہ لوگ نالا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ محبت سے رہیں، کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے آج کے جنریشن کی، آج کا جنریشن سمجھتا ہی نہیں ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری بات سمجھتے نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ بے روزگار ہے تو روزی مل جائے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، اگر وہ کوئی یہ چاہے کہ لوگوں کی زبان بندی ہو، دشمنوں کی زبان بند ہو جائے، تو مولا کائنات کی یہ تسبیح بہت مختصر سی تسبیح، 5 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ،
10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا آگے بڑھ جائے کیونکہ ہال فل ہو چکا ہے اور پبلک آ رہی ہے. میرے ہاتھ سبات پڑے گا. تھوڑا سا اب گنجائش نہیں آگے. جب آنا ہی ہے مجلس میں ایک 5 منٹ پہلے آ جائے کریں تو 5 منٹ کا زیادہ ثواب ملے گا. دیکھیے آج دنیا ہر کوئی عبادت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کسی نمازی سے جا کے پوچھے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ جنت ملے گی. جنت کی لالچ میں نماز پڑھتا ہے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جنت ملے گی. حج کیوں کرتے ہو؟ جنت ملے گی. ایک عزادار بتا دو مجھے، میں کیا عرض کروں، ایک عزادار بتا دو یہ کہے کہ اس لیے مجلس میں آ رہا ہوں کہ جنت ملے گی. کیونکہ ہم جنت میں ہیں، ہمیں باہر سے جنت لینے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس حسین اس کو فرش عزا نہیں کہتے ہیں، عرش عزا کہتے ہیں. دیکھیے مجلس پڑھی نہیں جاتی، پڑھوائی جاتی ہے. ورنہ پہلی مجلس ہے، ٹاپک چینج کر دوں گا، موت پہ چلے گی مجلس میں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو ایک عزادار نہیں بتا سکتا کوئی کہ مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جنت، کیونکہ اسے یقین ہے جنت اس کی ہے. جہاں علی ہے وہی جنت ہے، جہاں فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے وہی جنت ہے. عرش والے فرش پہ آتے ہیں. کیا عظمت ہے مجلس امام حسین علیہ السلام، بہت بڑی عظمت ہے. لیکن کبھی ذہن میں کسی کے یہ نہ آئے خبردار ہماری وجہ سے عزاداری، ہم نہیں ہوں گے تو عزاداری نہیں ہوگی. تمہارے ابا بھی یہ سوچ کے چلے گئے، تمہارے دادا بھی یہ سوچ کے چلے گئے. عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے. آج عزادار کیا ہے پوری دنیا کو پتہ چل گیا. یہ علی کیا دیا ہوا ولولہ ہے، یہ حسین کا دیا ہوا جوش ہے کہ انسان عزادار بن کے آتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو علی والا بن کے اٹھتا ہے. تو عزاد محترم بہت کوششیں کی گئی عزاداری کو بند کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. ختم کرنے کی سوچ رکھنے والے اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، کل بھی حسین رہے گا. ایک صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. ہم کھانے کے بنا رہ سکتے، پانی کے بنا رہ سکتے ہیں، عزاداری کے بنا نہیں رہ سکتے. جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی، حسینی عزاداری کے بنا نہیں رہ سکتا. دیکھیے کل کی مجلس میں نے عظمت صلوات بیان کیا تھا. ترمذی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا لا صلاۃ لہ لو لا صلوات فی، کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں صلوات نہ ہو. تو عزیزان محترم اب سوچئے گا ذرا، بغیر صلوات کے نماز نہیں ہے. تو صلوات نماز کی ایک شکل کا نام ہے. قرآن سورہ ہم پڑھتے ہیں یعنی تو قیام شکل نماز ہے، رکوع شکل نماز ہے، سجدہ شکل نماز ہے، لیکن صلوات جان نماز ہے.
بغیر سلوات کے. جب مولانا نے کیا کہا؟ انا الصلاۃ، میں ہی تو نماز ہوں. کہیں نماز کو چھوڑ کے نماز پڑھی جا سکتی؟ تو عزیزان محترم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سیدہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا کہ ہم عزاداری میں پہنچے. عاشور خانے میں آنے ورنہ ہماری اوقات کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے کہ آدم کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، نوح کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، ابراہیم کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، موسیٰ و عیسیٰ کے برابر میں آ کے بیٹھ. کوئی نہیں جانتا کس کے برابر میں کون بیٹھا ہے، کوئی نہیں جانتا کس کے برابر میں سجاد بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جانتا کس کے برابر میں علی بیٹھے ہیں. ہم جتنا فخر کرے کم ہے کہ ہم عزادار حسین ابن علی علیہ السلام کی صلوات پڑھے. یا اب ہماری جو عمر ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 کا، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70. اس مجمع میں 70 سال تک کے بزرگ موجود ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس سے بھی تھوڑا آگے. تو ہم نے کتنی مجلسیں اٹینڈ کی ہوگی؟ ہر سال کئی مجلسیں، اور ہر مجلس کم سے کم 1 گھنٹے کی تو ہوتی ہے. تو کئی گھنٹے ہم نے مجلسیں سنی ہے، ہمارے میں چینج کیا آیا؟ اگر ہمارے میں چینج نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب مجلس کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر رہے، کچھ لے کے اٹھنے کی ہماری کوشش ہی نہیں ہے. ایک بہت امیر انسان جس کے پاس کئی بنگلو، کئی سپورٹس کارز، بالکل یعنی ہائی فائی زندگی کا مالک، کئی فیکٹریز، ایک عالم دین کے پاس پہنچا ایران میں اور کہا کہ آقا ہمارے پاس سب کچھ ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، فیکٹریز ہے، دکانیں ہیں، شو رومز ہیں، نوکر چاکر ہے، جو چیز نہیں ہے وہ سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے ملے گا؟ عالم دین نے کہا کہ کل صبح آنا، فجر کی نماز میں آ جانا، ہم نماز کے بعد چلیں گے، تم کو سکون بتائیں گے کہاں ملے گا. آ گیا، نماز جماعت میں شریک رہا، سوچ رہا کیا دیں گے مولانا اس کا علاج. مولانا کے ساتھ نکل پڑا. مولانا اپنی ابا قبا مسجد کے ممبر کے پاس رکھ دی اور ساتھ میں چلنے لگے. چلتے چلتے راستے میں کہا ایک پتھر دیکھے، اس پتھر کو اٹھاؤ، ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا، اب چلو. ابھی سوچا پتھر کیوں اٹھوایا مجھ سے مولانا؟ چلتا رہا. مولانا خاموش ہے اور یہ بے چین ہے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، پتھر کا وزن ہوتا ہے نہیں، آپ ایک پتھر کو ایسے پکڑ لیجیے، تھوڑی دیر کے بعد وزنی لگنے لگے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ بھاری ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد کندھے کھینچنے لگیں گے. وہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا کہ مولانا یہ پتھر کا سکون بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں، چلو. اور چلتا رہا. مولانا میرا ہاتھ کھینچ رہا ہے، مولانا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تب پھینک دو. کیا پھینک دو؟ کہ پتھر کو پھینک دو. پھینک دیا کہ سکون ملا. سکون ملا کہ میں سمجھا نہیں کہ پتھر پھینکنے کے بعد سکون ملا کہ ہاں میرے درد تکلیف سب ختم ہو گئی. کیا اسی طریقے سے ہم کئی پتھر لے کے چلتے ہیں؟ حسد کا پتھر، جلن کا پتھر، غیبت کا پتھر. یہ پتھر زندگی سے ہٹا لو، پھر دیکھو کہ آپ کی شخصیت بدل جائے گی، آپ کچھ اور ہو جائیں گے. کچھ اور تھے، کچھ اور ہو جائیں گے. تو عزیزان محترم، ہمیں مجلس حسین سے بہت کچھ ملتا ہے. چینج پیدا کرو مجلس حسین سے. کبھی بھی مجلس میں آنا، ایک نیت سے چلنا کہ مجھے کچھ لینا ہے. جب اٹھنا تو سوچنا کیا کہا مولانا نے. آج کل تو آن لائن مجلس ہے، سمجھ میں نہیں آئی مجلس دوبارہ سن لینا. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آپ کا پسندیدہ خطیب ہو. علماء کی مجلس سے سنو، علمی مجلس سے سنو، سمجھ میں آنے لگے. پھر دیکھو کہ اس میں سے آپ کیا لے رہے ہو.
میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جو ممبر کے نیچے بیٹھتے ہیں، ایک وہ جو ممبر کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے۔ جو نیچے بیٹھتے ہیں وہ آتے ہیں کچھ لینے کے لیے، اگر لیا نہیں تو انصاف نہیں کیا۔ جو یہاں بیٹھتا ہے وہ آتا ہے کچھ دینے کے لیے، اگر دیا نہیں حساب دینا پڑے گا، اور حساب بھی خطرناک حساب۔ برزخ میں حساب، دیکھیے برزخ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ ڈیٹیلز کسی کو نہیں معلوم برزخ کے، کیونکہ مرنے والا بہتر جانتا ہے۔ بہت کم واقعات ہمیں ملتے ہیں برزخ سے۔ تو برزخ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں سنتے ہیں کہ گھاٹیاں ہے، کھائی ہے۔ کھائی کیسی رہتی؟ پتھروں کی کھائی، پیروں میں چپل نہیں، اور آپ کو اترنا ہے کئی سال تک، پھر کئی سال تک آپ کو اوپر چڑھنا ہے تاکہ دوسرے پہاڑ پہ آپ جا سکیں۔ ایسے بے حساب پہاڑ، کئی 100 سال، کئی 100 سال۔ ہم تو 50 سال کی زندگی میں تھک جاتے ہیں، 60 سال کی زندگی میں تھک جاتے ہیں، وہاں پہ کئی 100 سال۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اتنی لمبی زندگی برزخ کی کیوں ہے؟ انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ سننا چاہیں تو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کون کہتا ہے قبر میں سانپ آتے ہیں، اژدہا آتے ہیں؟ قبر میں مولا آتے ہیں، بے شک آتے ہیں۔ اس لائق تو بنو کہ مولا آئے۔ قبر میں سانپ آتے نہیں، بچھو آتے نہیں، ہم لے کے جاتے ہیں۔ جو غیبت کرتا رہتا ہے نا، جیسے قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے منہ سے ہزاروں بچھو نکلتے ہیں۔ جو حسد کرتا رہتا ہے، یہ حسدیوں کی بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے، باقاعدہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے۔ ان کا کام ہی کیا ہے؟ وہ دیکھو اس کو، دیکھو اس کو، دیکھو کیسے چل رہا ہے، اس کو دیکھو کیسے چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے۔ اسی یہ بھی ایک کمیٹی ہے، اس کا نام دے دوں میں، چبوترا کمیٹی۔ بھئی آپ کو کیا لینا دینا ہے وہ کیسے جا رہا ہے؟ اس کا حساب برزخ میں دینا پڑے گا۔ ایک مومن کی غیبت کر لی تو اسے کئی سال تک پتھروں کے وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔ نوکیلے پتھر چبھتے جائیں گے، خون نکلتا جائے گا، زخم ہوتے جائیں گے، زخم سوکھتے جائیں گے۔ ایک ہلکی سی سوئی لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ برزخ میں ایسا نہیں ہے۔ اور برزخ جو مومنین ہیں ان کے لیے راحت کی جگہ ہے، اور جو حسین کے چاہنے والے، ایک سوال پڑے گا محمد والے۔ دو دوست تھے، انہوں نے ارادہ کیا کربلا کی زیارت کرتے ہیں، تو زیارت کربلا کے لیے نکلے۔ راستے میں ڈاکو آ گئے اور ڈاکو نے حملہ کر دیا تو ایک دوست مر گیا۔ مرتے مرتے اس نے اپنے دوست سے کہا میرے مولا کو میرا سلام کہہ دینا۔ جو بچ گیا وہ کربلا پہنچا، سلام پیش بھی کر دیا، مولا آپ کو میرے دوست نے سلام بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ گھر آیا اور سوچنے لگا، بیچارہ نکلا تھا زیارت کے لیے، کاش زیارت مل جاتی اسے۔ سوچتے سوچتے سو گیا تو خواب میں دوست آیا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو میرا برزخ میں کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ بہترین باغ سے گزرتے ہوئے ایک محل میں پہنچے، سینکڑوں غلام اور کنیزیں موجود ہیں، اور بہترین تخت ہے جس پہ جا کے وہ بیٹھا۔ اب اس کے بعد کہا کہ دسترخوان کا انتظام کیا جائے۔ دسترخوان لگ گیا۔ یہ کہتا ہے کہ ہر کھانا جس کا ذائقہ میں بتلا نہیں سکتا کتنا لذیذ، یہاں تک کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چلاتا جیسے کوئی تکلیف ہو گئی۔ کہا کہ کیا بات ہے، یہ تم کو یہ محل، یہ باغات، یہ غلام، یہ کنیزیں کیسے ملی؟ زیارت امام حسین۔ کہا تم نے تو کی نہیں،
گھر میں ایک آستانہ تھا، ازاخانہ تھا، ہر شب جمعہ اس میں مجلس ہوتی اور خادم کیا کرتا، سب کو چائے پلاتا تھا، تبرک میں چائے اور بسکٹ بانٹتا تھا۔ جب وہ خادم مر گیا تو عالم دین جب تلقین پڑھ رہے تھے اس وقت دھیرے سے کہا، ہو سکا تو میرے خواب میں آ کے بتانا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا۔ عالم دین نے چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے، تاکہ میں بھی وہ کام کروں جسے اجر ملتا ہوں۔ وہ کہتے کہ رات کو میں نے علی مشہدی، غلام کا نام تھا، خادم تھا، امام باڑے کا خادم، امام باڑے میں جھاڑو لگانا اس کا کام تھا، علم وغیرہ پوچھنا، ممبر وغیرہ صاف کرنا اور چائے پلانا۔ کہ جس دن میں مرا میرے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، عذاب کے فرشتے آ گئے، اتنے میں حسین نے داخلہ لیا۔ جیسے میری قبر میں داخل ہوئے سب عذاب کے فرشتے پھٹنے لگے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس سے ملاقات کے لیے آیا۔ کہ علی مشہدی تم نے زندگی میں 5632 چائے پلائی۔ یہ پریشان ہو گئے، مولا آپ ایک ایک چائے کا حساب رکھتے ہو؟ بے شک، ایک ایک چائے ایک ایک بسکٹ کا حساب میرے پاس ہے جو تم نے کھلائے۔ کہ آقا اگر مجھے پتا چلتا ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی اہمیت کا مالک ہے یہ چیز، یہ فعل، یہ عمل، تو میں اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا، صرف چائے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو کہا کہ تمہیں ابھی قیامت میں پتا چلے گا کہ میرے چاہنے والوں کا اجر کیا ہے، میرے چاہنے والوں کی عظمت کیا ہے۔ تو برزخ کے کئی واقعات اس طریقے سے۔ آغا بہاؤالدین ایک عالم دین، وہ درس لیا کرتے تھے، ان میں سب سے کم عقل کا ایک طالب علم تھا۔ اسٹوڈنٹس بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑے چالاک ہوتے ہیں، تھوڑے ذرا بیوقوف سے ہوتے ہیں، کچھ ذہن ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے یہ مسئلہ مسائل بتلاتے وہ سب بھول جاتا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ بڑے پریشان تھے ایک مسئلے کو لے کے کہ اس کا جواب کیا ہے، کیونکہ ان کو جواب چاہیے تھا قرآن سے، حدیث سے، بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے دیکھا وہی شاگرد میرے خواب میں آیا، اس نے مسئلے کا جواب قرآن سے یہ ہے، فلاں آیت سے یہ ہے، فلاں سورہ سے یہ ہے، فلاں تفسیر سے یہ ہے اور فلاں حدیث سے یہ۔ کہا کہ تو کون ذہن تھا، تجھے اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو شاگرد نے کہا استاد محترم، برزخ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، علم کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس لیے کہ جنت میں جوہرا کے لیے جنت نہیں ہے، جاہلوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جو علم یہاں حاصل نہ کر سکے تھے وہ برزخ میں انہیں علم دیا جائے گا۔ سوچئے کسی کا استاد سلمان فارسی بن کے آ جائے، کسی کے استاد ابو ذر غفاری بن کے آ جائے، تو علم برزخ میں ملتا ہے۔ جب تک محشر نہیں ہوتا برزخ میں جو کمیاں ہیں، جو گناہ بھی ہم نے کیے تھے اس کی سزا بھی برزخ میں ملتی، اور جو ثواب ہم نے کیے اس کے عوض بھی برزخ میں حالات کے حساب سے۔ لمبی زندگی، اتنی لمبی تاکہ وہ کمیاں جو تھی ہماری ختم ہوتی چلی جائے۔ جب مکمل طریقے سے آزاد ہو جاتا ہے ہر کمی سے، تب اس لیے مولا نے کہا محشر میں تو ہم ہیں، دیکھ لیں گے تم لوگوں، فکر مت کرنا، برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ۔ اتنا آسان نہیں ہے زندگی، یہ زندگی، یہ چھوٹی سی زندگی، اسی چھوٹی سی زندگی میں ہمیں بڑی زندگی کا سامان لے کے جانا ہے۔